आपा खत्म है घर भेजिए منبر نور پر تشریف فرما علماء حفاظ و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الہادی عبادہ الی الطریق الاقوم، أعذنا عن التنازع في كتابه المحكم، المتفضل علينا بنعمة الإسلام ودقائق الحكم، والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسباد الأعظم، وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین ذوی الاحترام و معزز ناظرین کرام، آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا سیاح لامکان، کشور خوباں، خاتم پیغمبران، راحت جان عاشقان، مراد مشتاقان، غم گسار زمان، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا علیہ التقیہ والثناء کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد رسول رب العالمین.
قائد الغر المحجلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بزرگان دین کی نعتوں کا مجموعہ حضرت مولانا شاداب مدنی صاحب سے سماعت فرمایا، اور غالباً ان سے پہلے مختلف علماء کی تقاریر آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کہہ سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نالپارہ کی جوانوں، آج تمہارا جوش قابل دیدنی ہے، قابل مبارکباد ہے، اور یہ جوش کیوں نہ ہو کہ ہم اس آقائے کریم علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں، جس پیارے آقا علیہ السلام کی بدولت اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ دنیا کی تمام تر نعمتیں اسی محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا علیہ التحیہ والثناء کے طفیل اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جوانوں، باتیں بہت کچھ کہوں گا، بڑی تیزی سے کہوں گا، مگر آپ کو ہر بات اپنے صرف ظاہری کانوں سے سن کر کے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں، بلکہ جس جوش اور خروش کے ساتھ آج اس محفل پاک میں آپ شرکت فرما رہے ہیں، تقریر کے بعد آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جس پیارے آقا کی غلامی کا پٹا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنے جیتے جی اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ مرتے دم تک کہ یہ پٹا گلے سے نہیں اترنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، ذرا غور کیجئے گا آیات پر، اللہ قرآن میں کہتا ہے اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ پیمان کس سے لیا جا رہا ہے؟ کسی عام لوگوں سے نہیں، کسی عام ہستی سے نہیں، کسی عام بندے سے نہیں، اللہ اپنے مخصوص بندوں سے عہد و پیمان لے رہا ہے اور فرما رہا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت۔ اے انبیاء علیہم السلام کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، جب میں تمہیں کتاب اور نبوت اور حکمت دے کر کے دنیا میں مبعوث کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سارے انبیاء علیہ السلام کے آ جانے کے بعد جب وہ عظمت والا رسول آئے گا، وہ برکت والا رسول آئے گا، وہ رحمت والا رسول آئے گا، وہ شان و شوکت والا رسول آئے گا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہوا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور تم اس پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس عظیم پیغمبر کی مدد کرنا۔ اللہ نے، اب ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ پر، اللہ نے اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک اس آیت کریمہ میں کتنے حسین انداز میں بیان فرمائی۔ اللہ
دنیا بنانے سے پہلے، کائنات کو وجود دینے سے پہلے، آدمی کو پیدا کرنے سے پہلے، کائنات ہست و بود کو وجود میں لانے سے پہلے، انبیاء کو پیدا کرنے سے پہلے، رسولوں کو پیدا کرنے سے پہلے، اولیاء کو پیدا کرنے سے پہلے، اقطاب کو پیدا کرنے سے پہلے، اوتاد کو پیدا کرنے سے پہلے، اب اغواث کو پیدا کرنے سے پہلے، جنات کو پیدا کرنے سے پہلے، عالم نباتات کو پیدا کرنے سے پہلے، عالم نبجواتات کو پیدا کرنے سے پہلے، اللہ کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے سے پہلے کس کے نام کی محفل کرتا ہے، کس کے نام کا اقرار لیتا ہے، کس کے نام کی یا کس کے نام کا عہد و پیمان لیتا ہے، تو جواب ملے گا اللہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اگر کسی کے نام کا چرچا، کسی کے نام کا عہد و پیمان، کسی کے نام کا وعدہ، کسی کے ایمان لانے کی، کسی کی رسالت کی تصدیق اگر کسی محفل میں کرتا ہے تو اللہ اپنے مقرب رسولوں کی محفل میں، اپنے مقرب انبیاء کی محفل میں سب سے پہلے اگر کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے کسی ذات کا تذکرہ فرماتا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی ذات بابرکت ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے، اللہ نے کائنات کو پیدا قرآن پاک کی نکات پر غور کیجئے گا، اللہ نے زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا، مگر پیارے آقا کی محفل کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے درمیان اللہ نے محمد رسول اللہ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کے اعلی حضرت مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، چرچ جس کے عرض پر ابو بکر، شان جس کا دین پر ابو بکر، دے گا نعرہ فرض پر ابو بکر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو پرچم بنا کے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیں، اپنی آوازوں کو بلند کریں اور زوردار نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، رسالت، اعلی حضرت مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر شان جس کا دین پر چرچ جس کے عرض پر دے گا نعرہ فرض پر سرکار کی آمد، مرحبا، اقبال کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، تھوڑا تیز سے بولو بھائی لوگ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، پیچھے والے لائٹ جلا رہے ہیں یار، آواز دو، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد رسول رب العالمین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا اس کی آیتوں کی تفسیر چل رہی تھی، ذرا قرآن کے روح سے، اور سنی جوانوں، بابو رک جاؤ، لے جاؤ، واپس لے جاؤ، کوئی پیاسا نہیں ہے، کربلا کی پاس پیاس یاد کرو،
یہاں بیٹھے ہو، ہاں بیٹھو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ اجمعین. حضرات ذرا غور کیجئے، میں بیان یہ کر رہا تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. اور یہ عہد کس وقت لیا؟ جب زمین نہیں بنی ہے، آسمان نہیں بنا ہے، کائنات وجود میں نہیں آئی ہے، ہست و دودھ نہیں ہوا ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور کس کے نام کی محفل سجی؟ تو جواب ملے گا آج جس کے نام کی محفل ہم نانپارہ کے جوان شہر نانپارہ میں بیٹھ کر کے اس مقام پر جس کے نام کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، اللہ نے اس محفل کا انعقاد آج نہیں، کائنات بننے سے پہلے انبیاء کے مجمع میں فرمایا تھا، انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرمایا تھا. اور سننے والے اس نبی کا تذکرہ کرنے والے، اس نبی کا تذکرہ کرنے والی ذات کوئی اور نہیں، ہم سب کا مالک و مولا رب اللہ رب العالمین خود اس محمد الرسول اللہ کی عظمتیں بیان فرما رہا تھا. بیان فرمانے والی ذات کوئی چھوٹی موٹی، بیان فرمانے والی ذات کوئی چھوٹی نہیں، بلکہ ساری کائنات کا رب مالک و مولا خود اللہ انبیاء علیہ السلام کے مجمع میں اس نبی برحق کی شان بیان فرما رہا تھا. اور سننے والی ذات کون سی تھی؟ کوئی عام لوگوں کی ذات نہیں تھی، سننے والی ذات وہ رسولوں کی ذات تھی، انبیاء کی ذات تھی، انبیاء علیہ السلام نبیوں کی ذات تھی. ہم نے کہا اب کیا بیان ہو رہا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے درمیان یہ بیان ہو رہا تھا کہ جب میں آدم تجھے بھیجوں گا، موسیٰ تجھے بھیجوں گا، عیسیٰ تجھے بھیجوں گا، ابراہیم تجھے بھیجوں گا، اسماعیل تجھے بھیجوں گا، اسحاق تجھے بھیجوں گا، یعقوب تجھے بھیجوں گا، ایوب تجھے بھیجوں گا، دانیال تجھے بھیجوں گا، یحییٰ تجھے بھیجوں گا، زکریا تجھے بھیجوں گا، یوشع تجھے بھیجوں گا، دانیال تجھے بھیجوں گا، سلیمان تجھے بھیجوں گا، داؤد تجھے بھیجوں گا، ہود تجھے بھیجوں گا، لوط تجھے بھیجوں گا، نوح تجھے بھیجوں گا، اے عیسیٰ تجھے بھیجوں گا، اے لاکھوں پیغمبر کی میں تمہیں زمین پر بھیجوں گا. اور اگر تم درمیان میں رہے تو اے انبیاء کی جماعت، کیا تم اس پیارے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اس نبی برحق کا کلمہ پڑھو گے، اس نبی برحق کا نام لو گے، اس کی مدد کرو گے؟ سارے انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا اقررنا اے پروردگار، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہمارے درمیان آئیں گے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اپنی امت کو اس پر ایمان لانے کے لیے کہیں گے اللہ اکبر. ہم نے کہا ذرا غور تو کیجیے، ہمارے ایمان لانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم تو بعد میں آئے ہیں، مصطفیٰ 1500 سال پہلے آئے ہیں. ہمارے بعد میں آنے کے بعد ہمارے ایمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم کلمہ نبی کا پڑھیں، آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کریں، مصطفیٰ کی شان بیان کریں. ہم نے کہا میرے آقا علیہ السلام جب آئے نہیں ہے، دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف نہیں آئے ہیں، ان کا وجود مسعود نہیں ہوا ہے، مگر آدم آ رہے ہیں تو آدم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. ابراہیم آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. حضرت اسماعیل آئے ہیں، ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اپنی امت کو کہتا رہا اے لوگوں اس نبی آخری پر ایمان لانا، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی شان بیان کرنا، اس کی مدد کرنا. ہم نے کہا جب آئے نہیں تھے تو دنیا کہتی تھی وہ آئیں گے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر ایک بولے وہ آئیں گے، اور جب آ گئے ہیں تو نانپارہ کا سنی جوان کہتا ہے زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں مناؤ خوشی تم حضور آ گئے ہیں. حضرات ہم نے کہا ذرا غور تو کیجیے، اللہ اپنے محبوب کی عظمت نبیوں کے درمیان بیان کر رہا ہے، اور تاریخ
قرآن پاک کا مضمون ملاحظہ کیجئے. قرآن کہتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر جب وہ آخری پیغمبر آئے گا جو آخری پیغمبر تمہاری تصدیق کرے گا, تمہاری بات تمہاری تصدیق کرے گا. ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے, قرآن کے پیرائے سے عقیدہ اہل سنت پر قربان جائیے, اور اہل سنت نان پارا کے سنی سیالوں اپنے مشن پہ قربان جاؤ. تمہارا عقیدہ وہ نہیں جو کسی 50 سال پیدا 50 سال پہلے پیدا ہونے والے گروپ نے دیا ہو. تمہارا عقیدہ وہ نہیں جو کسی 150 سال پہلے پیدا ہونے والے کسی گروپ نے کسی جماعت نے دیا ہو. تمہارا عقیدہ وہ نہیں جو 200 سال پہلے کسی جماعت نے تمہیں عطا کیا ہو. ارے تیرا عقیدہ تو وہ عقیدہ ہے کہ کربلا میں امام علی مقام نے جس مسلک کا ترانہ گایا تھا, جس مذہب کا اعلان کیا تھا, یعنی اہل سنت و جماعت آج سے 1500 سال پہلے جو مذہب دنیا میں آیا تھا وہ سنی عقیدہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا ذرا غور تو کیجیے. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو, اللہ اپنے محبوب کو غیب کا علم دیتا ہے, یعنی انسین نالج اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے. ہماری نظروں سے جو نہیں دکھتا ہے محبوب کی نظروں سے وہ دکھتا ہے. ہم جو دیکھ نہیں پاتے ہیں محبوب وہ دیکھ لیا کرتے ہیں. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کی یہی آیت دلیل ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے کہا مولانا سنیے ایسے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے انبیاء کی جماعت, اے رسولوں کی جماعت, جب وہ محمد رسول اللہ آئے گا, جب وہ پیارا آقا آئے گا, جب وہ پیارا محمد آئے تو اے انبیاء کی جماعت وہ نبی تیری تصدیق کرے گا, تیرے مذہب کی تصدیق کرے گا, تیرے مذہب کو سچا کہے گا. ہم نے کہا ذرا مجھے تو بتائیے, ارے بتائیے آج آپ پیدا ہوئے ہیں, کیا 100 سال پہلے کسی بات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں, اس کی گواہی دے سکتے ہیں؟ آپ نہیں دے سکتے ہیں. آج کوئی کام ہوا آپ کے سامنے, کل کوئی کام ہوا آپ نے نہیں دیکھا, آپ کو معلوم نہ ہو, آپ اس کی تصدیق کریں گے, اس کی گواہی دیں گے؟ تو جواب دیں گے نہیں, اس کی گواہی نہیں دے سکتے ہیں. ہم نے کہا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے اگر آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے آپ اس کی گواہی نہیں دے سکتے ہیں, اس کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے کہا آقا آدم کو آپ نے نہیں دیکھا ہے مگر آقا آپ آدم کی گواہی دیں گے. ابراہیم کو آپ نے نہیں دیکھا ہے مگر آقا آپ ابراہیم کی گواہی دیں گے. اسماعیل کو آپ نے نہیں دیکھا ہے, آقا آپ اسماعیل کی گواہی دیں گے. یوشع کو آپ نے نہیں دیکھا ہے, آقا آپ یوشع کی گواہی دیں گے. آقا آپ نے موسیٰ کو نہیں دیکھا ہے مگر آپ موسیٰ کی گواہی دیں گے. آقا آپ نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہے تو آپ عیسیٰ کی گواہی دیں گے. تو اللہ کے نبی خود جواب ارشاد فرماتے ہیں, حدیث ہے ترمذی میں حدیث ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. ارے سن لے, عالم ارواح میں جواب آیا. میرے نبی فرماتے سن, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو میں آیا تو نہیں تھا مگر اللہ کے حکم سے میری نگاہ نبوت آدم کو بھی دیکھ رہی تھی, عیسیٰ بھی دیکھ رہی تھی. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نبی رہے مفتی نان پارا, نبی رہے مفتی نان پارا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات ذرا غور کیجئے, پھر انبیاء علیہ السلام, اب اسی قرآن کی یہی ایک آیت ہے مگر آیت سے عقیدہ اہل سنت سنی نان پارا کے جوانوں سنتے جاؤ. میں نے کہا قرآن کی تفسیر تم نے اپنی کتابوں میں جو پڑھی ہو, آؤ سنی عالموں سے, آؤ سنی جیالوں سے. تم کہتے ہو سنی قرآن نہیں بیان کرتا ہے, سنی حدیث نہیں بیان کرتا ہے. آؤ ذرا شان محمد رسول اللہ قرآن کے تناظر میں سنو, حدیث کے تناظر میں سنو. تم کہتے ہو سنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث نہیں بیان کرتا ہے. ہم نے کہا ذرا عقیدہ اہل سنت, عقیدہ سنیت پہ غور کیجئے. آج اللہ کے نبی علیہ السلام کا وسیلہ آج ایک طبقہ
لیتا ہے، ایک طبقہ نہیں لیتا ہے، انہیں وسیلہ مانتا ہے، ایک طبقہ وسیلہ نہیں مانتا ہے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، پہلے پارے میں قرآن اعلان کرتا ہے میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہے، میرے آقا پیدا نہیں ہوئے ہیں، مگر آدم آئے ہیں۔ تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے اپنی امت میں نبی کی شان بیان کی ہے، مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی ہے، مصطفیٰ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور ہر نبی اپنی امت سے کہتا کہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لے کر کے آؤ۔ اب قرآن کہتا ہے یہ امت جب میرے آقا آئے نہیں ہے، تورات اور زبور میں جب میرے آقا کی شان پڑھتی تو یہود اور نصارہ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، اے اللہ آخری پیغمبر کو جلدی بھیج دے، اے اللہ آخری پیغمبر کو جلدی بھیج دے، اے اللہ آخری پیغمبر کو جلدی بھیج دے۔ اور جب دنیا میں میرے آقا آئے نہیں، اور جب یہودی اور نصرانی جب کسی جنگ میں جاتے تو قرآن کہتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ ذَلِكَ، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی آئے نہیں، مگر جب جنگوں میں یہودی جاتے تو یہودی جانے کے بعد جب جنگوں میں ہارنے لگتے، اور ہارتے وقت جب کوئی وسیلہ کام نہ آتا، کوئی حربہ کام نہ آتا، دنیا کی کوئی دولت کام نہ آتی، تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، اے اللہ آخری نبی محمد الرسول اللہ کے طور اس جنگ میں مجھے کامیابی دے دے۔ جب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تو یہودی اور نصرانی جیت جایا کرتے تھے، کامیابی ہو جاتی تھی۔ ہم نے کہا معلوم ہوا عقیدہ وہی اچھا جو سنیوں کا ہے، اور یہ سمجھ میں آ گیا تو وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا زندہ باد زندہ باد۔ تو خدا کس کے وسیلے سے ملتا ہے؟ خدا کس کے وسیلے سے ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے وسیلے سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کیجیے، آج دنیا ہے، دنیا، اور میرے جلسے میں کیمرہ چلانے والوں میں کیمرے کا مخالف ہوں اور ویڈیو پہ نہیں آتا ہوں، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الناس عذابا عند اللہ المصور، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب فوٹو بنانے والے کو ہوگا، فوٹو کھینچنے والے کا ہوگا۔ اس لیے میں تصویر پہ نہیں آتا ہوں حضرات، اور میری تقریر میں کیمرہ ذرا سوچ سمجھ کے چلائیے گا، کیونکہ میں جاؤں گا تو آپ کے چینل کو بھی لے جاؤں گا اور چینل والے کو بھی لے جاؤں گا ساتھ میں، تو ذرا ہوش میں اور گوش میں چلائیے گا۔ حضرات ذرا غور کیجیے، سنی جوانوں میں آپ سے عرض کرتا چلوں، سنی جیالوں، آج میڈیا پہ بیٹھ کر کے میرے آقا علیہ السلام آپ کہیں گے یہ میلاد النبی کا جلسہ کیوں، یہ نبی کے میلاد کا جلوس کیوں، یہ نبی کے میلاد کا چراغا کیوں، یہ نبی کے میلاد کی جھنڈیاں کیوں، یہ نبی کے میلاد کی لائٹیں کیوں؟ ہم نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی کے دین کے دشمن کا دل جلے، نبی کے دین کے دشمن کا دل جلے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا دین کے دشمن کا دل جلانا بھی دین میں مطلوب ہے؟ نبی کا شعبہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، یا صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کے دین کے دشمن کا دل جلایا جائے؟ ہم نے کہا چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں دوں گا دلیل، دلیل بہت بڑی کتاب سے، اور کتاب کا نام ہے بخاری، جس بخاری کے بارے میں امام بخاری کی کتاب کے بارے میں محدثین نے فیصلہ کیا اصح الکتب بعد کتاب الباری هو صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتابوں کے بعد سب سے معتبر، سب سے بڑی، سب سے شان والی، سب سے اچھی، سب سے عمدہ، سب سے زیادہ مستند کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف کا مسئلہ محدثین نے بیان فرمایا۔ ہم نے کہا بخاری کی طلب کرنے والوں بخاری سے دلیل لے لو، نبی کے دین کے دشمن کا دل جلانا بھی دین چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے دین کا دل جلایا جائے، تو مصطفیٰ کے دین کے دشمن کا دل جلایا جائے۔ آپ کہیں گے مولانا روایت پڑھیے، جلدی سنائیے، آگے بڑھے۔ میں نے کہا شب حدیث میں ہے جب مقام حدیبیہ پہ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور صحابہ کا معائنہ کرنے لگا، تو عروہ بن مسعود ثقفی جب مکہ مقام حدیبیہ سے مکہ واپس گیا تو کافروں سے کہنے لگا اللہ کی قسم تم نبی کے غلاموں سے جیت نہیں سکتے ہو، نبی کے صحابہ سے جیت نہیں سکتے ہو، نبی کے صحابہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو وہ لوگوں نے پوچھا اے عروہ تم گئے تھے تو کس کی طرف سے گئے تھے؟ کافروں کی طرف سے گئے تھے، اور آئے ہو تو مسلمانوں کی بولی بولتے ہو، آئے ہو تو مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہو، تم نے کیا دیکھا؟ تو جواب دیتے ہیں عروہ سنو، لقد وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه ما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل فتلك بها وجهه وجلده واذا كادوا فتوضأ كادوا
युक्तिलून अला बिदुही, बुखारी की हदीस है। हमने कहा हदीस नंबर भी लिखने वालों लिख लो, हदीस नंबर के बड़े शौकीन हो, लिखने वालों लिख लो 2731 2732 2731 नंबर बुखारी की हदीस है। आपने कहा तर्जुमा सुनाइए, हमने कहा सुनो, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ से जब और अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में जब उर्वा आए तो उर्वा कहते हैं नबी के गुलामों से जीत नहीं सकते हो, नबी के सहाबा से जीत नहीं सकते हो। कहा क्या देखा? कहा खुदा की कसम, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, बड़े बड़े दरबारियों के दरबार में गया, बड़े बड़े सुल्तानों के दरबार में गया, दुनिया के सुपर पावर मुल्कों के बादशाहों को देखा, मगर नबी के सहाबा जितनी तादीम नबी की करते हैं, कायनात में कोई बादशाह का दरबारी अपने बादशाह की इतनी तादीम नहीं करता है। आपने कहा क्या देखा? क्या सुनो, इन तनखमनुखामतन, अगर नबी लुआबे दहन निकाले, अगर नबी लुआबे दहन निकाले तो जमीन पे नहीं गिरता है, किसी सहाबी की हथेली पे गिरता है। अगर नबी नाके मुबारक का पानी निकाले तो जमीन पे नहीं गिरता है, किसी सहाबी की हथेली में गिरता है। सहाबी उस लुआबे दहन को सीने से मल लेता है, माथे से लगा देता है। और अगर नबी वजू करते हैं तो वजू का एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरता है। सहाबी अपने हाथ के कटोरे लिए हुए हैं, सहाबी अपने मशकीज़े लिए हुए हैं, सहाबी अपना चुल्लू बांधे हैं, नबी का एक एक कतरा चुल्लू में आता है। तो मुझे बताओ, नबी के जो दीवाने नबी के वजू के पानी का एक कतरा जमीन पे न गिरने दे, नबी का खून जमीन पे कैसे गिरने दे सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा जब नबी के सहाबा, नबी के अहले बैत, नबी के सहाबा नबी के वजू के पानी का एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, तो नबी के सहाबा मुस्तफा का लहू, नबी का खून जमीन पे कैसे गिरने देंगे? अब जहन में सवाल आया, ए उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, जब तुम गए थे तो सहाबा ने नबी की ताज़ीम की थी। सहाबा को चाहिए था कि सहाबा अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ने लग जाते, कुरान पढ़ने लग जाते, तस्बीह पढ़ने लग जाते, तिलावत करने लग जाते, मगर सहाबा ने नबी की ताज़ीम क्यों की, नबी की इज्जत क्यों की, नबी की आदमत क्यों की? तो सहाबा बताना ये चाहते थे, जितना इस वक्त नबी की इज्जत करने से नबी के दीन के दुश्मन का दिल जलेगा, किसी और काम से दिल नहीं जलेगा, तो हम नबी के दीन के दुश्मन का दिल जलाना चाहते थे कि देख लो नबी के गुलाम नबी पर किस तरह फिदा है। अब यहाँ आइए, जरा जहनों में सवाल लीजिए, आज फ्रांस नबी की दुश्मनी कर रहा है, फ्रांस नबी की दुश्मनी में कार्टून बना करके शाया कर रहा है, गुलामों के जज्बात से खेल रहा है। हिंदुस्तान में कोई हरवा बनानी खड़ी होकर के मुस्तफा की शान में बकबक कर देती है, कहीं कोई नबी की गुस्ताखी करता है, कहीं कोई नबी पे उंगली उठाता है, कोई मीडिया में बैठ करके नबी की सीरत की किरदार कुशी करता है। तो जब 12वीं सारा साल ये मीडिया वाले सुन्नी जवानों के ईमान को बहकाना चाहते हैं, सुनो नबी का दामन छोड़ दो, माअल्लाह नबी दहशतगर्द है, नबी के से दूर हो जाओ, नबी अमन पसंद नहीं है। तो जब 12वीं का चांद तुलू होता है और 12वीं की पहली तारीख आती है तो सुन्नी अपने भाई पे चढ़ा करके जुलूस करके ये दुश्मने दीन को बता देता है, ऐ नबी के दीन से रिश्ता तोड़ने वाला, सुन लो लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो तुम दुश्मने भी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसाल। हमने कहा आज जवान जश्न चरागा करके फ्रांस का दिल जलाता है, यूरोप के उन मुस्तशरिकीन का जो अल्लाह के नबी के खिलाफ किताबें लिखता है, तो जश्न चरागा करके नबी के गुलाम इन यूरोपियन दुश्मनों का दिल जलाते हैं और बता देते हैं, हे लोगों तुम अल्लाह के नबी से दूर करने की जो ख्वाहिशें ना ख्वाहिशें देख
इनकार रखते हो कि सुन्नी जवान नबी पे उठाए गए एतराजात को सुन करके और इनका जवाब ना पा करके माअल्लाह अपने नबी के दामन को छोड़ देगा, तो हमने कहा सुन लो, हमने कोई कच्ची गोटी नहीं खाई है, हमने कोई कच्ची गोली नहीं खाई है। सुन लो, इस इलाके में हमारे सीनों में अगर कोई इश्क़ रिसालत को पिराने वाली बात है तो सैयद सालार की बात है। उन्होंने 18 साल की जवानी कुर्बान करके हम जवानों को ये जज्बा दे दिया है कि सुन लो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नबी के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमने कहा मीडिया तेरे हाथ में है, मीडिया को तू लिए बैठा है, चंद एक तंजीम ऐसी है जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके चंद एक मज़ामीन तुम्हें मीडिया पे बैठ करके फराहम कर देते हैं। तुम सोचते हो इनको पढ़ करके प्यारे आका की शान को पढ़ लिया, प्यारे आका की अज़मत को पढ़ लिया, प्यारे आका की जीवनी को पढ़ लिया। हमने कहा ना बाबा, अधूरे हो अभी। तुमने क्या पढ़ा है मुस्तफा की शान? आओ खालिद रज़ा तुम्हें प्यारे पैगंबर की शान बताता है। मुझे बताओ तो जरा, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा मजहबी कायद है, कौन सा ऐसा मजहबी लीडर है, कौन सा ऐसा मजहबी पेशवा है, कौन सा ऐसा मजहबी रहनुमा है? मुझे बताओ तो सही, जिसने जुल्म सहा हो, जुल्म सह करके माफ कर दिया हो। कैसे कैसे जुल्म सहे हो? अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को हिदायत की तालीम दी, ताइफ के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब कौम से कहा तुम जुल्म के अंधेरे में डूबे हुए हो, आओ 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 निकल करके आओ, हिदायत की रोशनी की तरफ आओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम जहन्नम में गिरना चाहते हो और मैं तुम्हें जहन्नम से निकाल करके बचाने वाला हूँ। प्यारे आका फरमाते क्या चाहते हैं? प्यारे आका उन्हें जुल्म और ज़्यादती से बचाना चाहते हैं, अदल इंसाफ की राह दिखाना चाहते हैं। हमें बताओ, ताइफ के मैदान में जब प्यारे आका को पत्थर मारे गए और जब जिब्रील अमीन आए, कहने लगे आका ये पहाड़ का फरिश्ता आपके सामने है, आका आप चाहे ये सारा पहाड़ इनके ऊपर गिरा दिया जाए, आका ये बर्बाद हो जाएंगे। मुस्तफा आप चाहे तो ऐसा कर दे। मेरे आका ने हाथ उठाया, हाथ उठा करके दुआ की और दुआ में क्या कहा? मुस्तफा ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। हे अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, मेरे मर्तबे को नहीं जानती है, मेरी कौम को हिदायत दे दे, मेरे मर्तबे को नहीं जानती है। हमने कहा मुझे बताओ तो सही, ताइफ के मैदान में माफ करके पत्थर खा के माफ करने वाली बात कौन है? तो जवाब मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा बताओ तो सही, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए गए हो और फिर माफी के लिए कोई आया हो तो माफ करने वाली बात कौन है? जवाब मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा मुझे बताओ तो सही, जिसके पीठ पर सजदे की हालत में ऊंट की ओझड़ी रखी गई हो और माफ करने वाली बात कौन है? जवाब मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा मुझे बताओ तो सही, जिसके गुलामों पर 3 मरतबा मक्का की जमीन को इतना तंग कर दिया गया हो कि नबी के गुलामों को घर बार सब कुछ छोड़ करके मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा हो। मुझे बताओ मगर फिर माफ करने वाली बात कौन है? जवाब मिला मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा मुझे बताओ तो सही, किसके सीने पे पत्थर रखे गए, किसके गुलामों के सीनों पे पत्थर रखे गए और उनकी चर्बियों को पिघलाया गया और कोड़े मारे गए, मगर माफ करने वाली बात कौन है? जवाब मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा मुझे बताओ तो सही, मक्का मुकर्रमा में जब जंगे बदर के मैदान में हजरत हमजा, जंगे उहद के मैदान में हजरत हमजा का कलेजा चबाने वाली जब हिंदा ने नबी से कहा मुझे माफ कर दीजिए, आकाए करीम अलैहिस्सलाम माफ फरमा देते हैं। माफ करने वाली बात कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा मुझे बताओ तो सही, हजरत हमजा को कत्ल करने वाले जनाब वहशी जब नबी से माफी का परवाना लेने आते हैं, माफ करने वाली बात कौन है? तो जवाब मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा जिसने बचपन से लेकर के जवानी तक हर जुल्म करने वाले को माफ कर दिया हो, दुनिया में अदल इंसाफ और अमन के परचम को बुलंद किया हो, तो लाओ तो जरा कोई ऐसा मजहबी रहनुमा, लाओ तो जरा कोई ऐसा मजहबी पेशवा जो तुम्हारे पास हो और इस शान का हो कि जुल्म सहता गया हो, माफ करता गया हो। तो जवाब में क्या कहोगे? ढूंढते हर दहर में थक जाओगे, ऐसा आका न जमाने में कहीं पाओगे। हमने कहा आज तुम्हारे पास मीडिया है, कुछ भी बोल दो। तो सच्ची बात तो ये है
जिस दिन ये मीडिया वाले भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने कहा मुझे बताओ जब मेरे आका आए तो इस हिंदुस्तान में औरतों का क्या हाल था। आज औरत के पास आजादी नहीं है, औरत के पास आजादी नहीं है, औरत के पास आजादी नहीं। इस्लाम ने औरत को दबाया, इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखा। तुमने ये इतराज आप तो किए, मगर मुझे बताओ तो सही तुम्हारा ये इतराज कहां तक बजा है। मुझे बताओ जब मेरे आका आए मक्का अरब की सरजमीन पर औरत का क्या मकाम था। औरत अगर बीवी की शक्ल में है तो औरत बीवी की शक्ल में मक्का में इतनी बेइज्जत थी कि अगर जिंदगी में उसका शौहर मर जाता तो दुनिया कहती, दुनिया ये ऐलान करती और दुनिया बताती ये औरत मनहूस है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई औरत मक्का का शौहर मर जाता तो दुनिया उससे कहती तुझे अपने शौहर की चिता पर आग खड़े होकर के चल जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं है, तुझे मर जाना चाहिए, तू जी नहीं सकता है, तू जी नहीं सकती है। औरत अपने शौहर की चिता पर खड़ी होकर के आग के हवाले सुट्टे कर देती। हमने कहा जरा देखो अगर औरत माँ की शक्ल में होती तो दुनिया क्या इज्जत देती, दुनिया ये इज्जत देती। औरत माँ की शक्ल में होती तो दुनिया अपनी बाप के मरने के बाद माँ से निकाह कर लेती थी। बाप के मरने के बाद औरत और माँ को बेटा जुए में हार जाता था। हमने कहा औरत अगर बेटी की शक्ल में होती थी तो बेटी के पैदा होते ही बाप का चेहरा मुरझा जाता था और कहता था भाई से शर्म चीज पैदा हो गई है, और जीते जी अपने हाथ से अपनी बच्ची को एक जिंदा आदमी अपनी जिंदा बेटी को जमीन में दफन कर देता। मगर कुर्बान जाओ इस औरत को इज्जत देने वाले जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए और 40 वर्षों के बाद जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया तो दुनिया को बताया सुनो मैं एकदम पूरे आलम शबाब में हूँ, कामिल जवान हूँ, मगर मेरी जवानी को देखो। और जब मैं जवान हूँ 25 साल का और मैंने शादी का इरादा किया तो जब दुनिया देवाओं को ठोकरें मार रही थी तो मैंने 40 साल की खदीजतुल कुबरा को अपने सीने से लगा करके 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा करके दुनिया को बता दिया कि जिस बेवा का दुनिया में कोई सहारा नहीं होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका सहारा बनता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका सहारा बनता है। हमने कहा जरा गौर तो कीजिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जिस माँ के साथ लोग निकाह करते थे, जिस माँ को लोग बेच दिया करते थे, जिस माँ के लोग जुए में हार जाते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो ऐलान फरमाया हे लोगों माँ का मकाम कम न समझना, ये माँ वो माँ है जिसे अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा फरमाया है, ये बाप वो बाप है जिसे अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा फरमाया है। और माँ का रुतबा तो इतना है कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई है। हमने कहा जब दुनिया बेटी को भाई से शर्म समझती थी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया जिसके पास कोई बांदी हो उसको ईमान की दौलत से नवाजे, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, ज़ाक़त अमल ईमान, उसने ईमान का मजा चख लिया, ईमान की मिठास चख ली। हमने कहा जरा गौर तो कीजिए जब बेटी को लोग शर्मिंदगी का सबब समझते थे मेरे आका ने ऐलान करवा दिया जिस घर में बेटी पैदा होगी अल्लाह एक नहीं दो नहीं 10-10 रहमतों को नाजिल फरमा देगा। सरकार क़यामत सरकार क़यामत सरकार क़यामत सरकार क़यामत। हजरात जरा गौर कीजिए आज जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है सुन्नी अकीदों को समझा जाए, समझ करके उस पर चला जाए, प्यारे आका की सीरत पर अमल किया जाए, उनके अखलाक का मदहर बना जाए। आज हमारे पास क्या है, अल्लाह अल्लाह उस नबी बरहक़ी, अल्लाह अल्लाह उस नबी बरहक़ी शान व अज़मत को सलाम जिसने अपनी बारगाह में आने वाले किसी भी साई किसी भी मंगते को वापस नहीं किया, किसी भी मंगते को खाली नहीं लौटाया। आज नानपारा में बैठे हुए इन गुलामों का भी अपने आका की बारगाह में यही ऐलान, यही इज़हान, यही यकीन है कि आज
اپنے نبی کا صدقہ اپنے محبوب سے ہم مانگیں گے تو وہ نبی پاک جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی لان نہیں فرمایا، نہیں فرمائی، آج ہم غلاموں کو بھی اللہ کے نبی رسوا نہیں فرمائیں گے، اللہ کے نبی واپس نہیں فرمائیں گے، خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ مگر سنی جوانوں، میں آپ کو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آج آپ کے اس جوش و خروش کا کام تب، آپ کا یہ جوش و خروش کام تب آئے گا، آخرت میں اس جوش و خروش کا پھل تب ملے گا جب جیتے جیتے یہ حد کر لے، ہم کسی دنیا دار کو راضی نہیں، احمد مختار کو راضی کر کے چھوڑو، احمد مختار کو راضی کر لیں گے، مصطفیٰ کریم کو راضی کر لیں گے، اور دنیا سے یہی کہتے جائیں گے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے کہا ذرا غور تو کیجئے اے سنی جوان، تیرے بارے میں جب میں آپ کو یہاں بیٹھ کر کے میں جلسے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی قمر الدین صاحب قبلہ، مفتی قمر الدین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فاضل بغداد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی قمر الدین صاحب قبلہ فاضل بغداد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی قمر الدین صاحب قبلہ فاضل بغداد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا جو کھڑے وہ بیٹھ جا سکتے ہیں۔ پانی کس طرح بیٹھ جاتا ہے؟ بیٹھ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ اجمعین۔ ابھی میرے بعد ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ آپ سننے والے ہیں، انشاءاللہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی اس خطبے سے آپ کو ملے گی، اور آپ کی ذات ضلع بہرائچ شریف میں محتاج تعارف نہیں، دنیا آپ کو عالم نبیل فاضل بغداد شریف، استاد العلماء، جامع معقول و منقول حضرت علامہ مفتی قمر الدین صاحب قبلہ رضوی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ قرآن و سنت کے آئینے میں نہایت مؤثر فکر انگیز خطاب آپ ابھی تھوڑی دیر میں سماعت فرمائیں گے۔ بس جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ میں ضروری آخری باتیں جو جاتے جاتے میں اپنی نانپارہ کے جوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، ہم یہاں کس کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کا؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں؟ مدینے والے آقا کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ اور کس کا عشق اپنے دل میں لے کر کے بیٹھے ہیں؟ اسی مدینے والے آقا کا عشق اپنے دل میں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ جوان، مگر عشق کی تکمیل صرف ان نعروں سے نہیں ہوگی، محبت کا کمال صرف ان نعروں سے ظاہر نہیں ہوگا۔ جوان، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کا ایک نام حدیث میں نبی التوبہ، نبی التوبہ، ایسے نبی جو توبہ کا مقام رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، پروان شمع رسالت نے اس لفظ نبی التوبہ کا
غالباً 13 یا 14 معنی آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمائے ہیں. ان میں ایک معنی یہ ہے، یہ وہ پیغمبر آئے ہیں، یہ وہ پیغمبر آئے ہیں، یہ وہ پیغمبر آئے ہیں کہ جس کے آنے کے سبب کائنات کو توبہ کی توفیق ملی ہے. کائنات نے توبہ کی ہے، ظلم کے اندھیروں سے نکل کر کے انصاف کے اجالوں میں داخلہ لیا ہے. ہم نے کہا نبی التوبہ کا اللہ کے نبی کا لقب کیوں؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی وہ ذات ہے جس ذات کے طفیل آدم سے لے کر کے قیامت تک کے آخری آدمی تک ہر ایک کی توبہ اسی نبی کے طفیل اللہ قبول فرمائے گا، اسی نبی کے سبب قبول فرمائے گا. ایک معنی یہ ہے کہ نبی التوبہ میرے آقا کو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ اپنی زندگی مبارک میں توبہ فرمایا کرتے تھے. حالانکہ وہ بے عیب ہیں، اللہ نے انہیں معصوم پیدا فرمایا ہے، مگر میرے آقا کثرت سے توبہ فرماتے تھے. جوان، تیرے عشق کی تکمیل اس وقت تک کی نہیں ہوگی، تیری محبت کا کمال اس وقت تک کے نہیں ہوگا جب تک کہ تو اپنے آقا علیہ السلام کی سچی اتباع نہ کر لے. یعنی اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس نبی توبہ کے صدقے میں توبہ کر کے شراب چھوڑ دے. اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس نبی توبہ کے صدقے میں توبہ کر کے اپنی بے نمازیت سے توبہ کر لے اور سچا پکا نمازی بن جائے. اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اپنی ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر کے سچا پکا مسلمان بن جائے. جوان، تیرا عشق تب تک کے ادھورا رہے گا جب تک کہ تو مصطفیٰ کی اتباع کامل نہ کر لے، اور اگر ان کی اتباع نہیں کرتا تو نعرے یہ آخری درجہ نہیں رکھتے. اور جوان، جاتے جاتے یہ آخری بات میں تجھ سے کہتا چلوں، حضرات جاتے جاتے حضرت کو پہناؤ جلدی جلدی، حضرت کو پہناؤ. جاتے جاتے میں یہ بات تم سے عرض کرتا چلوں، ہے جوانوں ذرا غور کرو. نان پارا کے جوانوں، نان پارا میں صلح کلیت پڑ رہی ہے، بد مذہبیت پڑ رہی ہے. آج ہمارا جوان ہے مگر یوٹیوب سے دین سیکھتا ہے. آج ہمارا جوان فیس بک سے دین سیکھتا ہے. آج ہمارا جوان سوشل میڈیا سے دین سیکھتا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ تجھے کوئی مسئلہ پڑے آ کر کے عزیز العلوم میں بیٹھ کر کے مجھ سے کہہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مفتی نام پارا علیہ رحمت الرضوان نے آج سے 1958 میں سن 65-70 سال پہلے اسلام پارا کی دھرتی پر عزیز العلوم قائم فرما کر کے تمہاری دینی پیاس، علمی پیاس بجھانے کے لیے علماء کا ایک قافلہ یہاں دیا. اگر تمہیں مسئلے معلوم کرنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین کی شہادت لینی ہے تو آؤ عزیز العلوم اپنے علماء سے پوچھو، اپنے علماء کے سامنے بیٹھ کر کے علم دین کی چاشنی چکھو. مگر تم سے یہ نہیں ہوتا. جب مسئلہ پوچھو گے تو حضرت یوٹیوب پہ پوچھو گے، جناب گوگل سے پوچھو گے، علامہ فیس بک سے پوچھو گے، مفتی یوٹیوب مفتی انسٹاگرام سے پوچھو گے. دین آج آپ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ دین جو سکھانے والا سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے، یہ دین جو سکھانے والا ہے، یہ کس کے اشاروں پہ کام کرتا ہے؟ یہ کس کی تنظیم پہ کام کرتا ہے؟ یہ کس کی بنا پر کس کے اشارے پر کام کرتا ہے؟ کس کے ایما پر کام کرتا ہے؟ اسے انگریزوں نے فیس بک پہ بھی ڈالا ہے، اسے یہودیوں نے لانچ کیا ہے، اسے غیر مسلموں نے لانچ کیا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں دین سوشل میڈیا پہ سیکھتے ہیں. تو سن لیں، الحمدللہ خالد رضا آپ کو زندہ ہے. دین سکھانے کے لیے سنان پارا میں ضرورت نہیں کسی بد مذہب سے، کسی وہابی سے. صاف لفظوں میں سنو میں نفرت کیوں کرتا ہوں، اور صاف لفظوں میں اب آخر میں میرا جو قاعدہ ہے اور میرا طریقہ ہے کہ جاتے جاتے میں اپنے تسلط کا، اپنے تسلط، اپنی استقامت کا اپنی گفتگو سے انداز ظاہر کر دوں. تو سن لو، یہ خالد رضا صاحب کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں کسی وہابی سے، کسی دیوبندی، کسی قادیانی، کسی جماعت اسلامی، کسی خامدی، کسی انجینئری اور کسی دنیا کی 150 سال پہلے بنی ہوئی جماعت سے دین سیکھنے کی. الحمدللہ جب تک کہ یہ خالد رضا زندہ ہے تب تک کہ تمہیں دین سکھاتا رہے گا، اور مر جائے گا تو انشاءاللہ مفتی نام تارا کی نسل بانج نہیں ہوئی ہے. جاتے جاتے ایسے تمہیں ہیرے دے جائیں گی کہ تمہاری نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی انشاءاللہ. تمہارے
یہ جاتے جاتے آخری پیغام کیوں دے جا رہا ہوں؟ تم سمجھتے ہو میں نفرت کیوں کرتا ہوں؟ تم سمجھتے ہو خالد رضا ارے مفتی نانپارہ کے مدرسے کی ایک اینٹ بھی نانپارہ کے کسی بد مذہب نے نہیں چڑھائی ہے، کسی کی ایمان کی حفاظت کہ ہمارے گھر بار پہ عزت و حملے پہ حملہ نہیں کیا ہے، مگر خالد رضا نفرت کیوں کرتا ہے؟ تو سنو، ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں، ہم عداوت اس لیے رکھتے ہیں، ہم دشمنی اس لیے رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ جو یہ کہے معاذ اللہ سننا معاذ اللہ کہ نبی کو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، معاذ اللہ سننا معاذ اللہ جو میرے آقا مولا کی شان میں یہ گستاخانہ لہجہ اختیار کرے، جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بے ادبانہ انداز اختیار کرے، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، بتاؤ تو اگر تم کسی اپنی ماں سے کبھی یہ کہہ سکتے ہو کہ ماں تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتی ہے؟ ہم نے کہا جائز ہے ناجائز ہے، یہ کہنا درست ہے نادرست ہے، اس کی بات الگ، مگر یہ بتاؤ کیا توحید سمجھانے کا یہ لہجہ ہے کہ تو کہے توحید تو اس وقت تک کہ نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ انبیاء کی توحید نہیں ہوگی؟ تو یہ کہے معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے؟ تو یہ کہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز گائے بیل گدے کے خیال سے بدتر ہو جاتی ہے؟ تو یہ کہے معاذ اللہ انبیاء اولیاء اللہ کے آگے کر رہے ناچیز سے کمتر ہے؟ تو یہ لکھے اپنی کتابوں میں کہ محمد مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں؟ معاذ اللہ اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کو رکھ کر کے رکھنے والوں کا سمرتن کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لو، بھاؤ میں جاؤ تم اور تمہاری جماعت الحمدللہ غازی سرکار نے 18 سے 1000 سال پہلے عرب کی سرزمین پر اپنی قربانی کے ذریعے سنیت کو ایسا سینچا ہے کہ قیامت تک کے یہ سنیت کی سبب میں لہلاتی رہے گی، لہلاتی رہے گی انشاءاللہ۔ نانپارہ کے جوانوں کان کھول کر کے سنو، ہم نفرت اس لیے نہیں کرتے، پھر سنو، خالد رضا کی عزت کسی نے لوٹی ہے، اس کی زمین سے کسی نے ڈاکہ مارا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ سے کسی نے ڈاکہ مارا ہے، ہم اس لیے نفرت نہیں کرتے، ہمارا تعلق مدینے والے آقا سے ہے، اور سنی کا تعلق مدینے والے آقا سے ہے، جو ان کا ہوا وہ میرا ہوا، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت پروانے شمع رسالت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا میٹھے رضا ہم سب کے رضا امام محمد رضا کی زبان سے کیا سیکھا ہے؟ ہم تو یہی سیکھے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، کسے جانا؟ مدینے والے آقا کو جانا، انہیں جانا انہیں مانا، کسے جانا؟ مدنی تاجدار کو جانا مانا، انہیں جانا انہیں مانا، کسے جانا؟ غم گساروں کے غم گسار، بے کسوں کے کس کو جانا، بے بسوں کے بس کو جانا۔ ہم نے کس کو جانا؟ اپنے آقا مولا کو جانا، مدینے کے تاجدار کو جانا، سیاح لامکہ کو جانا، کشور خوبہ کو جانا، قائد المرسلین کو جانا، قائد الغر المحجلین کو جانا، رحمت للعالمین کو جانا، شفیع المذنبین کو جانا، اور جو ان کا ہوا وہ میرا ہوا، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، کیونکہ ہم نے یہی سیکھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی جی آلو، تم سے عہد و پیمان لے رہا ہوں، تم سے عہد و پیمان لے رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو ذرا، مجھے بتاؤ تو ذرا، مجھے بتاؤ، آج کوئی جماعت والا آ کر کے تم سے کہے بدل جاؤ، غازی سرکار نے جو دین پھیلایا وہ غلط ہے، اجمیر کی دھرتی پر افغانستان کو چھوڑ کر کے آ کر کے گھر بار چھوڑ کر کے خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کچوچا کے مخدوم نے بادشاہت کو لات مار کر کے ٹھکرا کر کے ہندوستان کے کچوچا مقدسہ میں جس دین کو فروغ دیا، آج یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے جوان، یہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے سنی جماعت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سنی جماعت والوں تم بتاؤ، کیا آج نانپارہ میں ہم مغلوب ہو جائیں گے یا غالب رہیں گے اور اونچے رہیں گے؟
مجھے بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کے، کیا آج تم اپنے سرکار غازی سے بغاوت کرو گے یا ان کے وفادار بن کر کے رہو گے؟ بولو بولو۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، جواب نعرہ میں لگاؤں گا، اور یہ عہد پیمان اس لیے لے رہا ہوں، دیکھ چکا ہوں بارہا، ایک سال میں جلسہ ہوتا ہے، بھول جاتے ہو دین کس سے ملا، کہاں سے ملا، کیسا ملا، سب بھول جاتے ہو۔ میں تم سے ہاتھ اٹھوا کر کے آج عہد و پیمان لے رہا ہوں کہ جس سنی جماعت میں ہے، یعنی جس سنی جماعت کو آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سنی جماعت کو چھوڑ کر کے کسی باطل گروہ میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ اگر وعدہ کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں لواء الحمد تلے، مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے بھی انشاءاللہ یہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاں جو ان کا ہوا، یہی کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول صلوات اللہ علیکہ۔ اگر وعدہ کرتے ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کل قیامت کے دن یہ خالد رضا انشاءاللہ، میں اپنے بلبوتے نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے سارے، کیونکہ میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، میں کیا ہوں اور کتنا بڑا ہوں اور کتنا گنہگار ہوں میں جانتا ہوں، مگر انشاءاللہ مفتی نانپارہ کا جو دست شفقت سر پر رکھا ہے، اس دست شفقت کی بدولت میں یہ بول رہا ہوں انشاءاللہ تمہیں سرکار بغداد تک ہم لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ، لے کر کے جائیں گے۔ اور زندہ آباد مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، شعلے کی آمد، شعلے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ چھوٹے چھوٹے پدی پدی کے شوربے یہ ڈرانا چاہتے ہیں، یہ اپنی تنظیم میں بیٹھ کر کے سنیوں کو دبانا چاہتے ہیں، تو دیکھو آج نانپارہ کے جوانوں نے عہد لے لیا ہے کہ انشاءاللہ بتلا دو تم دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ آج یہ نانپارہ کا جوان انہیں ہماری ماں بہنوں پر، ہاں ہماری ماں بہنوں پر نظریں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، بچنے والے نہیں ہوں، جس دن پکڑ میں آئے اس دن تمہاری خیر ہوگی، کیونکہ ہم نے عہد کسی اور کا نہیں، مدینی تاجدار کا عہد لیا ہے آج۔ اور سن لو نانپارہ کے جوانوں، یہ آخری پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے پدی، ایک سوال عبید میاں، ایک سوال خالی، صرف ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ آج اگر کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا پیر، کوئی بڑا قائد اگر کسی کو چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، کسی کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے، اسے قابل اعتماد سمجھنے لگتا ہے، آج کا قاعدہ یہ کہ ہم اسے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اسے غازی نے چنا ہے، اسے خواجہ نے چنا ہے، اسے غوث نے چنا ہے، یہ امام بخاری کا شاگرد ہے، یہ امام مسلم کا شاگرد ہے، یہ احمد ابن حنبل کا شاگرد ہے، یہ شافعی کا شاگرد ہے، یہ فلاں کا اسٹوڈنٹ ہے۔ آج آپ کسی ایک عام ہستی، کوئی ایک بڑی آپ سے بڑی ہستی اگر اس کے چنے ہوئے پر اعتماد کرتے ہیں تو مجھے بتاؤ جس نبی کے صحابہ کو اللہ نے نبی کے لیے چنا ہو اور کسی اور نے نہیں چنا ہو، اللہ نے چنا ہو، میرے آقا نے فرمایا ہو
ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابہ، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے لیے میرے نبی کے صحابہ کو چنا، میرے لیے ابو بکر کو چنا، میرے لیے عمر کو چنا، میرے لیے علی کو چنا، میرے لیے عثمان کو چنا، میرے لیے طلحہ کو چنا، میرے لیے زبیر کو چنا، میرے لیے عبد الرحمن بن عوف کو چنا، میرے لیے خباب بن الارض کو چنا، میرے لیے بلال حبشی کو چنا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آج اس نبی کے انتخاب پر، اس خدا کے انتخاب پر، نبی کے صحابہ پر اس نان پارا میں بیٹھ کر کے کوئی نبی کے صحابہ کے تقدس کو پامال کرے، ان کی شان کو کچلے، ان کی شان کو نیچا دکھائے، تو جوانوں، کیا نبی پر جنہوں نے جان نچھاور کی، تم ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ تو انشاءاللہ انتظار کرو، انتظار کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو بلوں میں چھپ کر کے، چھوٹے چھوٹے جو بلوں میں چھپ کر کے یہاں بیٹھک کی، وہاں بیٹھک کی، دو آدمیوں کو یہاں سے بلایا، دو آدمیوں کو وہاں سے بلایا اور بیٹھ کر کے ابو بکر کے خلاف، سیدنا ابو بکر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ سیدنا اسی نان پارا کی سرزمین پر دل جلتا ہے، تم کو نہیں پرواہ، تم کو تو صبح دکان کی پرواہ، ہاں اس کی پرواہ اس کی پرواہ، لیکن میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے یہی سوچتا ہوں اور دل جلتا ہے، دل جلتا ہے، دل جلتا ہے کہ جس ابو بکر نے اپنے نبی کی خاطر سانپ کے زہر کو برداشت کیا، سانپ کے زہر کو برداشت کیا، مگر غار ہرا میں اپنے عشق کو، اپنے عشق میں نقص نہ ہونے دیا، اور جس علی نے اپنی ران مبارک پر اپنا جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو رکھا اور سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا ہو گئی، اور جس علی کے لیے سورج واپس آیا، آج اگر اس علی کی شان میں، اس سیدنا ابو بکر کی شان میں، اس سیدنا عثمان کی شان میں اگر نان پارا کی سرزمین پر کوئی بھوکے گا تو کان کھول کر کے سن لے، انتظار کرے، انتظار کرے، انتظار کرے، وقت آنے والا ہے۔ اور بریلی شریف سے انشاءاللہ تاج الشریعہ خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی سال 11ویں شریف کو، جو 17 تاریخ کو میری صدارت میں اس پرانی بازار میں چوڑی والی گلی میں جو جلسہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، جانشین تاج الشریعہ، مظہر سرکار اعلیٰ مظہر سرکار حجت الاسلام حضور قائد ملت تاج الشریعہ کے بیٹے اسجد میاں تشریف لا کر کے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے عرض پر لگے گا نعرہ فرض پر۔ اب نعرہ میں لگاؤں، جواب آپ دیں گے؟ دیں گے؟ دیں گے؟ ان سے میری محبت کا جوڑا دلا ہے، اور یہ جوڑا یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں یہ ہمارے محلے کے عقیل بھائی، یہ ہمارے محلے کے، ان سے پوچھو میں نے کب ان کو بلایا اور بلا کر کے دنیا کا کام ہی سے کرایا لیا؟ ہم تو نہیں بلاتے ہیں تمہیں، کیونکہ تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا کے لیے مولانا نے جوڑا۔ ہمارا میسج تمہیں یہی پہنچے گا، آؤ آج درس قرآن ہے۔ آتا ہے میسج؟ بہتوں کے پاس آتا ہوگا، آؤ آج درس قرآن ہے، ہم اسی لیے تمہیں جوڑے ہوئے ہیں۔ تو بس نعرہ میں لگا دوں، جواب آپ دے دیں، حضرت کا استقبال کر لیں۔ اور آج میرے جانے کے بعد یہ پیغام بھولو گے تو نہیں؟ بھولو گے تو نہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، بتایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ابو بکر، اعلیٰ حضرات زندہ باد، مشرق اعلیٰ حضرات زندہ باد، مشرق اعلیٰ حضرات زندہ باد، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، میرے نبی کی دے تو شان، بچہ بچہ ہے قربان، میرے نبی کی دے تو شان، بچہ بچہ ہے قربان، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ الحمدللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
بلا تاخیر آپ کے سماعتوں کے والے، کیونکہ مفتی صاحب کو بیٹھنا ہے، آپ بھی بیٹھے رہیے، بہترین خطاب آپ سماعت